أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و السلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ پر رونق زندگی، یہ خوش نما زندگی اور یہ بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس زندگی کے اس پار ایک اور زندگی ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو آپ کو بہاروں سے بھری ہوئی خوشیوں سے لبریز زندگی میسر آئے گی، اور یا پھر ایک وحشتناک، ایک دردناک، ایک عبرتناک، ایک تاریک اندھیری دنیا آپ کو میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرعونیوں کی مثال دیتے ہوئے اس بات کو سمجھا رہے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، روز صبح و شام ان کو اللہ کی طرف سے آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے روز ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہم فرعون اور اس کی آل کو سخت عذاب کی طرف لوٹائیں گے۔ ابھی میدان محشر برپا نہیں ہوا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم صبح و شام فرعون اور آل فرعون پر آگ پیش کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اس زندگی کے اس پار کچھ لوگوں کو صبح و شام اللہ کی طرف سے آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ آپ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میت، یہ مرنے والا چند فٹ کے فاصلے پہ پڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مرنے والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں اس مرنے والے کے عذاب کو سنائے۔ اور یہ قبر کے اندر بڑا ہی دہشت ناک منظر ہے، جس کے بارے میں خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میں نے قبر جیسا دہشت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا. اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی میت کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو، مجھے لے کے چلو قبر کی طرف. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میت خود پکار رہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو، مجھے قبر کی طرف لے چلو. تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کو اس کا مقام اور اس کا گھر دکھا دیتا ہے، جس وجہ سے یہ میت کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی کرو. معلوم ہوا اہل ایمان جب مریں گے، اللہ والے جب مریں گے، محمد والے جب مریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ ان کو مرنے کے ساتھ ہی ان کا محل، ان کی جگہ، ان کا مقام، عزت والا مقام، شان و شوکت، عظمت، سکون والا مقام اللہ دکھا دے گا. اس لیے وہ کہے گا فوراً چلو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، مجھے فوراً قبرستان لے کے جاؤ اور قبر کے اندر دفن کر دو. کیوں؟ اللہ نے اسے اس کی جگہ دکھا دی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صبح و شام دروس کے اندر یہی بیان کرتے ہیں، آؤ اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو. اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کو مرتے ہی اللہ کی طرف سے سب سے پہلے آپ کو آپ کا مقام اللہ دکھا دے گا. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ نیک میت کہتی ہے مجھے لے چلو. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہی میت بد ہو، بدکار ہے، اللہ کی باغی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باغی ہے، اسلام اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، دین اس نے نعوذ باللہ پاؤں کی جوتی بنا رکھا ہے، ایسی مرنے والی میت جو ہے، فرمایا جب اسے اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتی ہائے بربادی میری، ہائے بربادی، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ ہائے وائے کائنات کی ہر مخلوق سن رہی ہوتی ہے سوائے انسانوں کے. اور فرمایا کہ اگر اللہ اس ہائے وائے کو انسانوں کو سنا دے تو ان کی چیخ و پکار کی اتنی ہیبت ہو کہ انسان بے ہوش ہو جائے. اللہ ربی، انتہائی سخت منظر ہے میرے بھائی، انتہائی سخت. اور یہ منزل بڑی دور ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے نہیں، اللہ والوں کے لیے نہیں، توحید والوں کے لیے نہیں، سنت والوں کے لیے نہیں، اپنی عبادات اور معاملات کو درست کرنے والوں کے لیے منزل دور نہیں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جنت اور اس پڑھنے والے کے درمیان صرف ایک دیوار ہے اور وہ موت. مثال کے طور پہ آپ کی اس مسجد کی دائیں طرف دیوار ہے اور اس طرف ایک حسین و جمیل باغ ہو، اور اس دیوار کو گرایا جائے اور آپ کو اس کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا جائے تو کتنا وقت لگے گا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اہل ایمان کے ساتھ ہوگا کہ جیسے ہی مرے گا اللہ تعالیٰ سارے پردے اٹھا دے گا، اور میرے بندے آج زمین سے لے کے عرش تک آج میں نے سارا آسمان تیرے لیے سجا دیا. لیکن بد نصیبی سے وہ لوگ کہ جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں، اللہ کے دین سے دور ہیں، اپنے معاملات درست نہیں کرتے، اپنی عبادات کو درست نہیں کرتے، ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، بڑا لمبا سفر ہے ان کے لیے. مومن کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے بس موت دیوار ہے، موت ادھر انشاءاللہ جنت کے مناظر شروع ہو جائے. اللہ اکبر. جب بھی یقین جانے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی قبروں کے قریب سے گزرتے تو اس قدر روتے تھے، اس قدر آپ کی داڑھی تار ہو جاتی، آپ انتہائی غم زدہ ہو جاتے تھے. اب بھی کسی کو شک ہے
کہ اس کے اندر کچھ ہونے والا ہے، کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ لے جی، یہ پہلی منزل ہے قبر، اور اس کے اندر عذاب یا بدلے کے اندر اللہ کی جنت۔ کیا لینا ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کچھ اعمال قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں جن پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور وہ اعمال کون کون سے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا، کن لوگوں کو؟ آمنو، جو ایمان لائے، ان کو ثابت قدم رکھے گا، مضبوط کر دے گا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ کیا مطلب؟ یہ کلمہ کون سا ہے؟ کس کلمے پہ اللہ ثابت قدم کر دے گا؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی ساری زندگی توحید پہ گزاری، توحید پہ گزاری، کوئی دھاگا نہیں، کوئی چھلا نہیں، کوئی کڑا نہیں، ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، ہر مشکل کے لیے اللہ کو پکارتا ہے، ہر پریشانی اور غم اور بیماری میں اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ ہے وہ توحید جس کی اللہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ لوگ بھول رہے ہوتے ہیں اور اللہ اپنے معجزے اور اپنی رحمتیں اور اپنی بخشش کے نظارے دکھلاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے دیکھی، ایک ڈاکٹر ہے، بڑا فیمس ہے سوشل میڈیا پہ، کہتا ہے میرے پاس یہ مائی آئی بیٹھی ہے، یہ مائی آئی بیٹھی ہے کینسر کی پیشنٹ، اس کے بلڈ میں بھی کینسر، اس کے جگر میں بھی کینسر اور اس کے دماغ میں بھی کینسر تھا، اور پاکستان کی بڑی لیبارٹریوں سے اس نے ٹیسٹ کروایا ہے جس کے اندر کینسر ہوا ہے۔ کہتا ہے میں حیران ہوں، یہ 4 رپورٹیں لے کے آئی بیٹھی ہے بڑی بڑی لیبارٹری کی، کسی ایک ٹیسٹ میں بھی کینسر کا ذرہ بھی نہیں ہے، 1% بھی کینسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوال کیا، اس نے کہا ویسے میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، آپ مجھے بتائیں یہ کس طرح ختم ہو گیا ہے؟ رپورٹیں میرے سامنے، میری لیبارٹری کی رپورٹیں ہیں، آپ کو تو کینسر دور تک کوئی نشان نہیں، کیا کیا؟ کہتے کچھ بھی نہیں کیا، 2 پتر حافظ بنائے ہیں، 2 پتر حافظ بنائے ہیں۔ کیا بنائے ہیں؟ پی ایچ ڈی، LLB، انجینئر، ڈاکٹر، سب کچھ دنیا کمانے کے لیے۔ کہتی ہے 2 پتر میں نے حافظ بنائے ہیں، دونوں کو میں نے کہا تم اللہ کا قرآن پڑھو، انہوں نے 7 دن کے اندر قرآن کریم مکمل کیا اور مجھ پہ دم کیا، اور ان 7 دنوں میں ہر روز سورت یاسین کی تلاوت کر کے میرے اوپر دم کرتے رہے۔ 7 دن کے بعد میرے رب نے میرے سر سے لے کے پاؤں تک سارا کینسر دور کر دیا۔ اب یہ مائی بھی جا سکتی تھی دھاگے تویز لینے، یہ بھی جا سکتی تھی قبروں والوں پہ، یہ بھی کہہ سکتی تھی داتا علی حجویری کے نام پہ دیگے پکواؤں گی، میں جاؤں گی باہو سلطان کے دربار پر، میں جاؤں گی شہباز قلندر کے مزار پر۔ نہیں، اس نے کیا 2 اللہ کے شیر تیار کیے جن کو قرآن کا حافظ بنایا، اور ان کو کہا پترو ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، اب ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کا راستہ، اللہ کا کلام پڑھو تم، اللہ مجھے شفا دے گا۔ اللہ کی قسم حیران رہ گیا، ہم تو سنا کرتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہ 1% بھی اس کے اندر کینسر باقی نہیں تھا۔ توحید، سبحان اللہ، یہ پہلا راستہ ہے۔ اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے کہ جو ثابت قدم رکھیں گے ہم کسے؟ توحید والے کو، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی۔ جب یہ مرے گا قبر میں جائے گا، فرشتے پوچھیں گے من ربک، اللہ اکبر۔ توحید عذاب قبر سے بچائے گی۔ تھام لو اس کو یار، چھوڑو یہ بریلوی دیوبندی اور فلاں اور فلاں، توحید پہ تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔
آؤ اس کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے نہیں۔ اس میں کون سے اختلاف ہے؟ ہم تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ توحید، فرمایا قبر کے اندر بندہ جائے گا، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ ساری زندگی توحید پہ گزارنے والا کہے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ لو جی، آپ کے قبر کے عذاب کا تیسرا حصہ ٹل گیا۔ باقی دو سوال، جو توحید والا ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ نہ محمد کی سنت سے دور جاتا ہے نہ اسلام کے دین کو چھوڑتا ہے، یہ دونوں سوالوں پہ خود بخود عمل ہو جاتا ہے۔ جس کی توحید ناقص ہو اللہ کی قسم وہ سنت پہ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ جاؤ آپ پوری دنیا میں دیکھ لو، جس کی توحید ناقص ہوگی وہ شخص سنت میں بھی ناقص ہوگا اور اسلام میں بھی ناقص ہوگا۔ جس کی توحید مضبوط ہوگی سنت میں بھی مضبوط، اسلام میں بھی مضبوط ہوگا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور جہاں مرضی جا کے اس پیرامیٹر سے چیک کر لیجئے۔ سب سے پہلا عمل توحید ہے، اس کے بعد نیک اعمال۔ نیک اعمال آپ کو قبر میں آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، آپ کے پیارے چھوڑ جائیں گے، آپ کے ماں باپ چھوڑ جائیں گے، آپ سے پیار کرنے والی آپ کی اولاد کہے گی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال تھا لوٹا دیا ہے، سارے چھوڑ جائیں گے، ساتھ کون آئے گا؟ سنیے حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث آتی ہے اور المستدرک حاکم کے اندر بھی آتی ہے، صحیح حدیث ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ جو اسے دفن کرنے آتے ہیں واپس لوٹتے ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آواز اس میت کو سناتا ہے۔ کون سی میت؟ بے دین میت کو سناتا ہے، اور تو نے دنیا کے لیے جو کچھ کیا تھا وہ دیکھ، جا رہے تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، تیرے رشتہ دار دوست سب جا رہے ہیں، سن ان کے پاؤں کی آواز، سارے چھوڑ گیا تجھے، تو نے ان کے لیے مجھے چھوڑا، آج وہ سارے تجھے میرے سپرد کر کے چلے گئے ہیں، اب تو میرے انڈر ہے، اب میں دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ زمین بھی میری، حکم بھی میرا چلے گا۔ لیکن فرمایا اہل ایمان میں وہ بندہ جو نیکوکار تھا مرتا ہے، اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جب دفن کر کے جاتے ہیں سب سے پہلے آتی ہے نماز۔ او بے نمازیوں سن لو، سب سے پہلے آتی ہے نماز، کہاں؟ قبر میں، اور آ کے سر کی طرف کھڑی ہو جاتی۔ پھر آتے ہیں روزے، وہ دائیں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آتی ہے زکوٰۃ فرض، یہ بائیں طرف کھڑی ہو جاتی۔ اب پورا حصار کیا جا رہا ہے، اور کون کر رہے ہیں؟ نیک عمل۔ قبر کے اندر نیک عمل آ گئے جو دنیا میں تم نے بجا لائے تھے، لوگ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، تم بڑی فکر کرتے تھے۔ اب ایک طرف رہ گئی وہ پاؤں والی سائڈ، فرمایا پاؤں کی طرف کیا آتا ہے؟ تمہارے ہاتھ سے دیا ہوا صدقہ، تمہاری صلہ رحمی، تمہاری نفلی عبادتیں، تمہاری سنت عبادتیں، تمہاری ساری نیکیاں پاؤں کی طرف آ کے کھڑی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، سوال جواب ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب فرشتے آتے ہیں دائیں بائیں سے، ادھر ادھر سے، لیکن یہ اعمال گھیرا دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی فرشتے کو آگے نہیں آنے دیتے، کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہوتی کہ ان اعمال کو ساری زندگی اس نے بجا لایا، نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکاتیں دیتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، نبی کا تابع دار رہا، اس کے قریب بھی کوئی جا سکتا نہیں ہے۔ لگاؤ مولویوں پہ فتوے، جوان بچوں پہ لگاؤ فتوے، جو بیچارے داڑھی رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار ہم نے اب اللہ اللہ کرنی ہے، بس اپنی جوانی اللہ کے حکم پہ قربان، بجائے اس کے اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ لیکن سوشل میڈیا انتہائی، اب میں کیا لفظ استعمال کروں ممبر پہ کھڑا۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک نوجوان قاری ہماری جماعت کا، غالباً تاندلے والا، دور پرے سے میرا رشتہ دار بھی،
دبئی کے اندر مقابلہ ہوا قرآن کریم کا، پوری دنیا میں پہلا نمبر لیا اس نے، کوئی بھی نہیں گیا، کسی چینل نے اسے پروٹوکول نہیں دیا، کسی نے جا کے اسے پوچھا تک نہیں۔ کیوں؟ قرآن میں آیا نا اول، ہاں دیکھو قرآن میں آیا ہے اول، کچھ نہیں، لیکن 2 منٹ کا ڈانس کرنے والی وہ میراسن جس نے 3 دن کے اندر 2 کروڑ کما لیا، سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ گندے گندے ڈائلاگ کے اوپر سارا میڈیا جائے گا، اگر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا تو ان اللہ والوں کو نہیں کیا جاتا، اور جو رب کے قرآن کے قاری، دین اللہ کے حافظ، کوئی نہیں ان کو پروٹوکول دیتا، کوئی ان کو اپریشیٹ نہ کرو، لیکن جب قبر آئے گی نا قبر، پھر کہنا آؤ میرے گانوں میرا ساتھ دو، آؤ میرا ڈانس میرا ساتھ دو، آؤ میری ٹک ٹاک میرا ساتھ دو۔ نوجوان لگے ہوئے ہیں، جہاں دیکھو موبائل اٹھائے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، جی ہم تو ٹک ٹاکر ہیں، اب کیا مشن رہ گیا ہے؟ ٹک ٹاکر بنو، بلانا ان کو قبر کے اندر، آؤ میرا ساتھ دو، کچھ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال اس کو گھیرا دے لیں گے اور اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح تیسرا عمل، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، اس کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، یقین جانیے اگر آپ چاہتے ہیں گناہوں کی دنیا چھوڑ دیں، گناہوں کی دنیا چھوڑ دیں، اللہ کی طرف آ جائیں، ایک کام کر لو، سارے معاملے درست ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر۔ تیرا ہاتھ آگے بڑھے برائی کی طرف روک، تیرا قدم آگے بڑھے تو اس کو روک، تیری خیال تیری سوچیں آگے بڑھنے لگے اس کو روک، نہیں نہیں تو نے آگے نہیں جانا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم ایمان والوں کو، تقوی والوں کو نجات ہم دیں گے، کس سے؟ اپنے عذابوں سے ہم دیں گے اسے نجات، اور جسے اللہ نجات دے اسے کوئی پکڑ سکتا؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ استغفر اللہ۔ جسے اللہ نجات دے دے اسے کوئی پکڑ سکتا نہیں ہے، اور جس نوح کے بیٹے کو اللہ پکڑ لے اسے نبی بھی چھڑا سکتا، وہ اللہ ہے، یہ نبی ہیں، اور یہ نبوت کا مقام عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ یہ کوئی عبادت اور محنت کر کے حاصل نہیں کیا گیا، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ پوری قوم میں سلیکٹیو ہوتا ہے، انتہائی نیک کردار، نیک سیرت اور اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے، جسے اللہ چنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اللہ کا تقوی اختیار کریے، انشاءاللہ تعالی عذاب نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ دین پہ استقامت۔ جو دین پہ استقامت اختیار کرتا ہے نا اسے بھی عذاب نہیں ہوگا۔ دین پہ استقامت، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل ہے؟ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر دل و نگاہ آپ کے مسلم نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ استقامت، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب میرا دین، میری شریعت مجھے اجازت دے گی تو میں وہ کام کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ آپ جب دین پہ کھڑے ہوں گے آپ کے سب سے پہلے اپنے رشتہ دار ناراض ہوں گے، آپ کی فیملی میں مشہور ہو جائیں گے، بندہ بڑا سخت ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے، یار اتنی کون سی دین میں سختی ہے، اتنی کون سی دین۔ کاروبار میں آپ سخت ہوں گے، اور نہیں یار اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، حرام کرے وہ اللہ کا باغی بن جائے، رسول اللہ کا باغی بن جائے، شادی آئے تو دین کو توڑ دے، غم آئے تو پھر دین کو توڑ دے، کاروبار میں نفع دیکھے تو حرام کھانے لگ جائے، نہیں نہیں بھوکا رہ لے لیکن حرام کے قریب نہ جائے۔ استقامت علی الدین، دین پہ ثابت قدم ہو جو بھائی کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
سبحان اللہ. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. بچے مر گئے، بیویاں چھن گئی، ماں باپ قتل ہو گئے، مال و دولت سارا چلا گیا. ثم استقاموا، ڈٹ گئے، نہیں ہٹیں گے پیچھے، نہیں ہٹیں گے پیچھے. اللہ اکبر. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. پھر ہم نے کیا کیا؟ ان پہ پھر فرشتوں کا نزول بھی کیا. اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ یاد رکھیں آپ. اگر آپ اللہ کے لیے ڈٹ گئے نا، پھر اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ آپ کو اندھیری کوٹھڑیوں سے نکالے گا، اللہ آپ کے چہروں سے پٹیاں اتارے گا، اللہ آپ کے پاؤں سے بیڑیاں نکلوائے گا، ہتھ کڑیاں کھلوائے گا، ماروں کے زخم مٹائے گا، دوبارہ صحت دے کے منبر رسول پہ کھڑا کر کے اپنا دین بیان کروائے گا. ثم استقاموا، ڈٹ جاؤ، پیچھے نہیں ہٹنا. نو کمپرومائز. توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، لا الہ الا اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی حاکمیت کے غلبے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا، غم بھی نہیں کرنا، ڈرنا نہیں ہے. دو چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. ایک خوف، اتخشونہم، تو ان سے ڈرتا ہے. اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. خوف، تیرا مسجد بند ہو جائے گی، تیرا مدرسہ بند ہو جائے گا، تیری دکان چھن جائے گی، تیرا کاروبار، لوگ تجھ سے ڈریں گے لوگ. نہیں بھائی یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، خطرناک ہے، لوگ ڈریں گے. ایک خوف بندے کو دین سے پیچھے ہٹاتا ہے، یاد رکھو. اور دوسرا مالی کمزوریاں، رزق کی فکر. اور رزق کی فکر کس کو ہونی چاہیے؟ ہمارے رزق کا مالک کون ہے، اور جب اس نے دینا ہے تو پھر کیا ہے؟ بندے مر بھی تو جایا کرتے ہیں نا، پیچھے اولادیں پل جاتی ہیں کہ نہیں پلتی؟ اللہ اکبر. ہم نے کئی گھرانے ایسے دیکھے، اللہ کی قسم ہم نے بڑا افسوس کیا کہ یہ نوجوان تھا بیچارہ فوت ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرے رب نے ان بچوں کو جو یتیم تھے، مسکین تھے، کوئی کوٹھی مکان نہیں تھے، بالکل غریب، باپ مر گیا، اللہ نے ان بچوں کو فیکٹریوں کا مالک بنا دی. تم ٹھیکیدار ہو، وہ رازق ہے، تم نہیں ہو. اللہ فرماتا ہے خوف نہیں، غم نہیں. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری دے دو ان کو جو اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا، اس کی خوشخبری ہے. کب؟ استقامت اختیار کر، پیچھے نہیں ہٹنا. تھوڑی سی پریشانی آئی، میری ماں بہن جاتی ہے، قاری صاحب ایک تعویذ ہی لکھ دو. تھوڑا سا گھر کے اندر نچاکی ہو گئی، قاری صاحب کوئی لکھ دو تعویذ، کوئی کفریہ، کوئی فرعون حمان کے نام والا، کوئی یا جبرائیل لکھ کے کوئی تعویذ ہی دے دو. اللہ کی مدد گئی. کفر کرنے کے لیے میری ماں اور بہن تیار ہو جاتی ہے. دین میں اس قدر کمزور اللہ کو بندہ نہیں چاہیے، اللہ کو چاہیے مضبوط. اللہ اکبر. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں نا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم ہیں نا. مجھے یہ بتاؤ اس ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اس کے اذن کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا مر کے کس کے پاس جانا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا سب سے بڑا ڈراوا، ہم مار دیں گے. اچھا پھر کیا ہوگا؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اور بولو. اللہ کہتا ہے پھر ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں. اگر تمہیں مار دیا گیا استقامت کی وجہ سے تو سن لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. پھر تم ہمارے پاس آؤ گے، ہم جنت کے دروازے کھول دیں گے، اور جو تم چاہو گے تمہارا رب تم کو عطا کرے گا. جاؤ، تمہاری مہمانی، تمہارا میزبان اللہ کرے گا. اللہ اکبر. استقامت آپ کو عذاب قبر سے بچا لے گی. اسی طرح طہارت کا خیال رکھیں. طہارت، ناپاک نہ رہا کریں. یہ جو میرے بھائی دوست اکثر جہاں بیٹھے پیشاب کر دیا، یہ ناپاکی ہے بھائی، اس کا خاص خیال رکھیں. اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، دوسرا شیاطین
آپ پہ حملہ آور ہو جاتے، جہاں مرضی بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دی۔ اس سے بچیں۔ طہارت کے معاملے میں سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ فرمایا یہ چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ طہارت ایسی چیز ہے جو آپ کو عذاب قبر سے بچا سکے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور آج کل تو پھر پیمپر آ گیا، پیمپر آ گیا، بچے بیمار، کوئی بھی نہیں بچا ہوا، سارے ہی رگڑے کھڑے ہیں، کیا کریں؟ اب وہ کہاں سے لائیں مائیں ہیں؟ اور جو پوتڑے پہناتی تھی، کپڑے کی کچھیاں بنا کے پہناتی تھی سردیوں میں بھی، تو اس وقت بھی تو یہ پوٹیاں اور پیشاب تھے، لیکن کیا پیمپر پہنا ہوا ہے، صبح پیشاب کرے تو شام تک اس کو پیمپر چینج نہیں کرنا بچے کو۔ اب مجھے بتائیں اس بچے سے کیسے بیماریاں دور ہوں؟ یہ تو ہر وقت ناپاک، وہ جی پیمپر سک کر لیتا ہے، اچھا چلے اسے سک کر لیتا ہے، لیکن اگر بچہ پیخانہ کر دے پھر بھی پھر رہے۔ پیمپر پہننا منع نہیں ہے، لیکن خیال کریں بچے کو ناپاک نہ رکھیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ کی برکتوں سے دور ہو جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح کامل وضو، کامل وضو آپ کو عذاب قبر سے بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ قبر کے اندر ایک شخص کو ایک کوڑا لگا، اس سے پوچھا یہ کوڑا مجھے کیوں مارا گیا ہے؟ کہا تو نے ایک نماز ناقص وضو کے ساتھ پڑھی تھی، کامل وضو کے ساتھ نہیں پڑھی تھی، اس کی وجہ سے تجھے قبر کے اندر ایک کوڑا مارا گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں وضو کے معاملے ہم بڑے سست ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، وضو کے کیا فضائل ہیں۔ انشاءاللہ آگے 2 جمعے آئیں گے، اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ کے عرش میں کون کون لوگ ہوں گے وہ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے اگلا جمعہ وضو کی برکات اور اس کے مسائل، اس پہ انشاءاللہ تعالی خطبہ جمعہ دیں گے، تو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل میں آئے گا۔ ناقص وضو آپ کو عذاب قبر دلوائے گا۔ کامل وضو کرے تسلی کے ساتھ، جلد بازی نہیں۔ جماعت کھڑی ہے کیا فٹافٹ آتا ہے، کونیاں سکی، مسا کرنا یاد نہیں رہا، یہ ایڑیاں خشک رہ گئی، نہیں، آرام سے وضو کریں، جماعت جتنی مل جائے اس کے ساتھ پڑھ لیں، باقی بعد میں پڑھ لیں۔ اگر جماعت نکل بھی گئی ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے، ٹائم پہ آئے ہیں، انشاءاللہ وہ قادر ہے، حدیث میں بھی آیا ہے اللہ جماعت کا ثواب دے دیتا ہے۔ جلدی میں اپنی طہارت کو ناقص نہ کریں، وضو کو ناقص نہ کریں۔ اسی طرح کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا، آپ کے پاس طاقت ہو، استطاعت ہو اور آپ کسی مظلوم کی مدد نہیں کرتے۔ سنیے، ہمیں بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں، کچھ خواتین بھی ہمیں کہتی ہیں کہ جی ہمیں امداد چاہیے، ہمیں ہیلپ کروا دیں۔ دیکھیں، یا تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھ جیسے فقیر بندے کو اتنے پیسے دے کہ میں ان کو دے سکوں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے میں بخیل نہیں ہوں، میں خود دے دوں گا۔ لیکن اگر میں نہیں دے سکتا، کسی کو کہتا ضرور ہوں، اگر وہ نہیں دیتا تو میرا زور نہیں ہے۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی ہیلپ کرنا یہ دین نہیں ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ دین نہیں ہے، الٹا مجھے باتیں سناتے ہیں۔ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کہہ سکتا ہوں، آپ لوگوں کو کہنا ہوتا ہے، میں نے آپ کو کہتا ہوں مجھے اللہ اتنا دے، میں انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں کہوں گا، خود انشاءاللہ ان کے گھروں کی دستک بجا کے اور ان کی منت کر کے، ان کی جو ہے منت سماجت کر کے نوکروں کی طرح پیش کروں گا۔ کیوں؟ ہمیں اسلاف نے یہی سکھلایا ہے، غربا مساکین کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ مظلوم کی مدد نہیں کرتے۔ سنیں، حدیث کے اندر آتا ہے قبر کے اندر کوڑا پڑے گا پیٹھ کے اوپر، وہ پوچھے گا کیوں، مجھے کوڑا کیوں مارا گیا ہے؟ آگے سے جواب ملے گا، قبر کے اندر اس کو فرشتے جواب دیں گے کہ تیرے سامنے ایک شخص پہ ظلم ہوا تھا اور تو طاقت رکھتا تھا اس کو روکنے کی، ظالم کو تو نے نہیں روکا، اس وجہ سے تجھے قبر کے اندر کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے، کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا سکا باپ سکا بھائی ظلم پہ کھڑا ہے، اس لیے ساتھ نہ کھڑے ہو جاؤ میری برادری کا ہے، بالکل حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونا ہے۔ اور اسی طرح غیبت
یہ چھوڑ دے میرے بھائی، ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، یہ بھی عذاب قبر کا باعث بنتی ہے۔ آج کے بعد کوشش کریں انشاءاللہ ہم غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہہ دو یار انشاءاللہ۔ یہ بڑا عام سا گناہ لگتا ہے لیکن اس کا عذاب قبر کے اندر ہونا حدیث میں آیا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھتا ہے، سورۃ الملک کون پڑھے گا؟ اور پڑھو گے یا فلمیں دیکھتے دیکھتے ہی سو جاؤ گے؟ چلو جی ہم اسلامی ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلمیں تو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے دیکھتے سو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم راتوں کو اٹھ نہیں سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سنیے کیوں نہیں ہو سکتے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ کچھ لوگ تو ویسے اللہ کے دین میں اتنا لگاتے ہیں ٹائم کہ رات کو کھڑا ہونا بھی ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سوتے ہوئے بھی فلمیں اور ڈرامے دیکھ کے سوتے ہیں، ٹک ٹاک بنا کے سوتے ہیں، فیس بک پہ اپنا سارا کچھ اپلوڈ کر کے ڈرامے بازی ساری، پھر سوتے ہیں۔ بھائی جب تم سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، وہ اللہ تمہیں کہاں کھڑا ہونے دے؟ تم نے تو اپنے اوپر ساری نوست کا بوجھ ڈال کے سوئے ہو۔ فرمایا جو سورۃ ملک پڑھ کے سوئے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے گا۔ آج اللہ سے عہد کرو کہ انشاءاللہ، ایک ہے یاد نہیں رہا اس پہ کوئی گریپ نہیں، صبح پڑھ لینا، صبح بھی پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں، وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد انشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ اکبر، ٹائم تھوڑا ہے، اس پہ مزید روشنی نہیں ڈال سکتے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے، شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر کبھی نہیں دے گا۔ شہید کا کیا مقام ہے، اللہ اکبر، اس پہ انشاءاللہ پورا جمعہ پڑھائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ ربی۔ اس کے بعد پیٹ کی بیماری، سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث آتی ہے کہ جس شخص کو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے موت آ گئی، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے موت آ گئی، اللہ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا، اللہ اس کو عذاب قبر نہیں دے گا۔ اس بات کو پھر یاد کر لیں، یہ سارے جو میں اعمال بتا رہا ہوں اس کا فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ کا عقیدہ توحید والا ہوگا، آپ قبر کی پرستش کریں اور کہیں کہ عذاب قبر سے بچ جاؤں گا سورۃ ملک پڑھ کے، تو نہیں ہونے والا۔ آپ چھینٹوں سے بچ جائیں لیکن شرک جیسی غلاظت سے نہ بچیں تو آپ کو عذاب قبر سے معافی نہیں ہونے والی۔ سارے اعمال کا فائدہ تب ملے گا جب آپ کا عقیدہ توحید والا ہو، توحید والا، کہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پتہ لگ جائے گا تو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑو گے؟ میں آپ سے انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کروں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون کون بھائی کہتا ہے کہ بالکل ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رکھیں دنیا گزر جائے گی، آخرت میں اللہ کے سامنے ذلیل نہ ہو جائیں، بس اس کی فکر کیا کرو۔ اس کے بعد ایک اور عمل سن لیجئے، یہ بھی سنن ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، حسن درجے کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص جمعہ والے دن فوت ہو جائے یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر نہیں دیتا۔ جو جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے، اللہ اس کو عذاب قبر نہیں دیتا۔ اب اس کی تفسیر کے اندر حکیم ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ عذاب قبر ہمیشہ کے لیے ٹل گیا، ہمیشہ کے لیے، جیسے رمضان المبارک کے اندر آتا ہے، اور لوگوں نے تو نور جہاں کو بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا تھا، 27 رمضان کو مریے بخشی ہوئی روح ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو بھائی ایسی بات نہیں ہوتی، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ رمضان کے دنوں میں عذاب کے دروازے بند ہوتے ہیں، رمضان کے بعد پھر کام شروع ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جمعہ والے دن اگر کوئی فوت ہوتا ہے یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس دن اسے عذاب قبر نہیں دیتا. یہ جمعہ کی برکتوں کی وجہ سے. جمعہ اللہ کو بڑا محبوب دن ہے، بڑا عظیم دن ہے. اس دن مبارکبادیں دینا بھی بدعت ہے. یہ جو ایک دوسرے کو جمعہ مبارک کے میسج کر رہے ہوتے ہو یہ بھی بدعت ہے، اس سے بھی بچیں. لیکن جمعہ والے دن موت آ جائے یا جمعرات کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. میرے بھائی یہ چند میں نے اعمال